السلام علیکم فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں جی آپ سب کو عثمان حیدر کے چینل پہ۔ ویورز، آج کی جو تازہ ترین ویڈیو ہے جی، تازہ ترین جو خبر ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے، اس میں آج آپ کو بتانا ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، مطلب کراچی کا جو آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن جس طرح سے ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دھاندلی کر کے ریگنگ کے تمام ریکارڈ توڑ کے پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ، جو کہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور مطلب لوگوں کی منشا کے برخلاف جو ہے ایک جماعت کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ ایک نہیں بلکہ دو مین جماعتیں ہیں، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، ان دونوں کے مینڈیٹ کی توہین اس وقت بھی کی گئی تھی، اور ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے کس طرح سے سرعام جو ہے روڈز کے پہ کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی کہ سرعام جو ہے انتظامیہ کی موجودگی میں وہاں پہ دھاندلی کی جا رہی تھی اور جعلی ٹھپے لگائے جا رہے تھے۔ تو اس کے باوجود جو ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو ہے اس نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا کراچی میں، اور اب دونوں جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ کراچی کے میئر کے لیے جو ہے وہ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے زبردستی تحریک انصاف کے چیئرمین یوسی چیئرمینز کو یرغمال بنایا گیا، فورسلی ان کو یرغمال بنایا گیا، اور صرف یرغمال نہیں بنایا گیا بلکہ اس کے بعد اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو، مطلب جن لوگوں نے احتجاج کیا کہ مطلب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمارے جو یوسی چیئرمینز ہیں ان کو آپ میئر کا جو الیکشن ہو رہا ہے کراچی میں اس میں آپ جانے کی اجازت دیں، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ان کو زبردستی ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور رینجرز کی طرف سے تشدد کیا گیا۔ یہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا۔ تو ویورز، آپ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں کس طرح سے لوگوں کے مینڈیٹ کی نہ صرف توہین ہوتی رہی ہے بلکہ اس کو ملیا مٹ بھی جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ اگر اب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ماضی میں جو پاکستان دولہت ہوا اور مجیب الرحمان کا جو مینڈیٹ جس طرح سے نہیں مانا گیا، تو اس وقت بھی ہمارے جو ایسٹرن پارٹ تھا اس کا ویسٹرن پارٹ سے جو یہی گلا شکوہ تھا کہ ہمارا مینڈیٹ ہے بھائی، ہمارے مینڈیٹ کو آپ تسلیم کریں۔ لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو ہے وہ سیاہ سفید کے مالک تھے، تو انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے مجیب الرحمان کا جو مینڈیٹ تھا وہ ماننے سے انکار کیا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر وہاں پہ ہندوستان کو کس طرح سے جو ہے وہ موقع ملا، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا پنجے گاڑے، اور پھر پاکستان کو اس میں نقصان ہوا۔ تو یہ تاریخ رہی ہے پیپلز پارٹی کی۔ تو اب اس ساری معاملات میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو آپ نہیں مانیں گے، زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ ڈنڈا جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر ملکوں کو پھر نقصان سے نہیں بچایا جا سکتا۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی عوام کا پاکستان ہے۔ اس کے حکمرانوں کو بنانے کا اور ان کو اتارنے کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ کار ہے آئین کے مطابق، لیٹ دیم دا پیپل ٹو ڈیسائیڈ کون ان کو رول کرے گا۔ یہ لوگوں کو جو ہے کرنے دیں، یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے یار۔ یہ مطلب جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے آپ ان کو زبردستی جو ہے عوام کا حکمران جو ہے وہ بنانے کے لیے بضد ہیں۔ تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بولے بھی نہ، ہمارے خلاف کوئی رجسٹ بھی نہ کرے، اگر کوئی رجسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر فورسلی جو ہے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح طور پہ اشارہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کون سی ہے۔ ہم اسی کھیل میں ہی ہم نے لگے رہنا ہے، کیا ہم نے آگے بڑھنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ویورز، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ممالک بھی ان کھیلوں میں مصروف ہیں ان ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔
افغانستان میں دیکھیں کہ زبردستی وہاں پہ بھی طالبانوں نے قبضہ کیا، زبردستی جو ہے افغانستان کی عوام کی برخلاف وہ ملک آج کو اس کا نام سننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ میانمار میں آپ دیکھیں کہ میانمار میں فوجیوں نے وہاں کی حکومت کو، سول حکومت کو ختم کر کے وہاں کے جو لیڈر تھی، عوام کی لیڈر تھی آن سوچی، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ تو یہ اب وہاں بھی عوام جو ہے وہ اٹھے ہوئے ہیں جی، لڑ رہے ہیں وہ بھی آپس میں۔ تو پاکستان میں بھی سیم چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں بھی جو وہی ماڈل جو ہے یہاں پہ بھی دہرائے جا رہے ہیں، جو عوام کے ہر دل عزیز جو شخصیات ہیں ان کو زور زبردستی دبایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ ادھر گنے رکھی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں پاکستان کے حکمران رہے ہیں اور آج بھی ان کو بنایا گیا ہے، انہوں نے نہ تو ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کی پاکستان میں جائیدادیں ہیں، ان کی آل اولاد جو ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے، اور یہ کرپٹ ترین جو ہے ثابت بھی ہوئے ہیں عدالتوں سے اور مفرور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر زبردستی جو ہے دوبارہ سے لا کے بٹھایا گیا ہے اور عوام کو جو ہے اور ایک اہم ادارے کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ آخر کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا؟ تو الیکشن کے مینڈیٹ کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے، جو عوام، کیا عوام کو اتنی، عوام آپ کو ہر سال جو ہے اتنا بھاری بجٹ دیتے ہیں کہ آپ سروائیو کریں، طاقتوروں کو اور جو جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں پاکستان کی عوام دیتی ہے، تو یار خدا کے لیے ان کو اتنا تو حق دیتے ہیں بیچاروں کو کہ وہ یہ تو ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کا لیڈر کون ہوگا، ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، ان کے نمائندے کون ہوں گے، وہ کس پارٹی کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے یا کس پارٹی کو وہ ووٹ کریں گے۔ عوام جو ہے وہ بیچاری اتنے بھی حق سے محروم ہے۔ تو طاقت تو رشیا کے پاس بھی بہت تھی ماضی میں، آپ یہ ذہن میں رکھیں، رشیا ٹوٹ چکا ہے، کتنی حصوں میں تقسیم ہوا، اور طاقت جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت جو ہے یہ حکومتیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ کون ان کا حکمران ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویورز، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے ساتھ جو گاؤں کی بیٹھک ہے وہ چلتی رہے گی، سیاسی بیٹھک۔ خدا حافظ۔